بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم آپ کو حضرت لقمان کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، آپ کا اسم مبارک قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 31 انہی کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں دوستوں سے 560 اور 1000 سے 35 سال تک لکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبہ کے رہنے والے تھے۔ اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص کینعان بن حصر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے ان کے ارباب نے انہیں آزاد کر دیا۔ اب ہم چند داستانیں بیان کرتے ہیں حضرت لقمان کے بارے میں۔ ایک شخص چشمے کے کنارے بیٹھا جوئے بازی میں مشغول تھا۔ اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی کہ جو بھی کوئی بھی جوا ہار گیا، یا تو وہ اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور اپنا مال و دولت جیتنے والے شخص کے حوالے کر دے گا۔ خواہشات کا دل ڈالتا دولت مند شخص بازی ہار گیا۔ جیتنے والے شخص نے اس شخص سے اس کی بیوی اور دولت حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ اب بہت بری طرح اور بہت مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے 1 دن کی مہلت مانگی اور جا کر حضرت لقمان سے درخواست کی کہ وہ اسے اس مشکل سے نکال لیں۔ حضرت لقمان نے اس شخص سے کہا، میں ایک شرط پر تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں مشکل سے نجات دلاؤں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم جوا نہیں کھیلو گے۔ اس مالدار شخص نے حضرت لقمان کی شرط قبول کر لی۔ جناب حضرت لقمان نے اسے کہا، جس وقت وہ جیتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے یا ساری دولت اور بیوی حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو، اگر تمہارا مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے آؤ تاکہ میں پیوں، اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کرو تاکہ بچنے والا باقی پانی میں پی سکوں، اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس ندی میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لہٰذا صبر سے کام لو۔ اس دولت مند شخص نے جوا جیتنے والے شخص کے سامنے مطالبات رکھے تو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اشکار ہوئی اور لوگوں نے انہیں پہچانا۔ انبیاء کے مطابق حضرت لقمان وہ دولت مند شخص حضرت لقمان کا عقین تھا جس نے مسقال سونے کے عوض میں حضرت لقمان کو خریدا تھا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب نے ان سے کہا کہ ایک بھیڑ یعنی کہ ایک بکرے کو ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکالا، انہیں پکا کر اپنے ارباب کے سامنے پیش کر دیا۔ ارباب نے پھر کہا، ایک اور بکرا لو اور اس کے اعضاء میں سے جو اس کے بدترین حصے ہیں اس کو لے کر آؤ۔ پھر انہوں نے بکرے کی زبان اور دل کو نکالا اور ارباب کے سامنے پیش کر دیا تو ان کا ارباب حیران رہ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں بہترین
عزا لانے کے لیے کہا تو تم زبان اور دل لے آئے، اور جب میں نے بدترین عزا لانے کے لیے کہا تو تم یہ لے آئے ہو پھر دوبارہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں عضو پاک ہیں، اگر یہی پلید ہوں تو بدترین ہیں۔ ایک دن جناب حضرت لقمان بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا جو ارباب تھا وہ بیت الخلاء میں گیا اور کافی دیر تک باہر نہ آیا۔ تو حضرت لقمان نے کہا اونچی آواز سے کہ زیادہ دیر تک باتھ روم میں بیٹھنے سے جگر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور بواسیر ہونے کا اور مغز میں حرارت اور ناآلودہ اقسام کی چیزیں جمع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا اعتدال کی حد تک بیٹھو اور اٹھ کر باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہی بات بیت الخلاء کے دروازے پر لکھ دی گئی۔ ایک دفعہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہا آؤ باہر چلتے ہیں اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جناب لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس سے پہنچے تو لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا اس بوڑھے کو تو دیکھو کتنا سنگ دل ہے، خود تو گدھے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے، یہ سچ بات ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تم نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب حضرت لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کے کئی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی۔ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا کہ اسے اپنے باپ پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اور وہ گدھے پر سوار ہو کر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا ان دونوں سواروں کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں ہے کہ دونوں بے زبان حیوان پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی ہے، کیوں اس بیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا ہوا ہے، بہتر تو یہ تھا کہ ایک سوار ہوتا اور ایک پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا جی ہاں جناب۔ لقمان نے فرمایا آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے لوگوں کے گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا یہ دونوں عجیب قسم کے افراد ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے بھی پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہ کس قدر احمق ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں جناب۔ لقمان نے فرمایا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب صورتحال یوں ہے کہ کبھی لوگوں کی رضامندی کو اپنے محور اور مقصد کو قرار مت دو، بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔